بادشاہ ہے، چاہے وہ گداگر ہے، فقیر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ صحت مند ہے یا وہ بیمار ہے، ہر بندہ اللہ کے امتحان کے اندر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت کو اس نے کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے۔ ایکم احسن عملا، تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا یہ دار فانی ہے اور آخرت وہ دار بقا ہے۔ ہر بندہ ایک امتحان اور آزمائش کے اندر گزر رہا ہے، اور اس دنیا میں سب سے بڑا جو انسان کا دشمن ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس شیطان کو اپنا دشمن جان لے، مان لے۔ یہ بار بار اللہ نے کہا شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، یہ ہر اینگل سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان اپنی ذریت کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ پورے روئے زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور ہماتن ہر وقت وہ انسان کی گمراہی کی فکر کے اندر ہے کہ میں نے انسان کو گمراہ کیسے کرنا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن جانو، اسے اپنا دشمن مانو، اور بچ جاؤ، باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے، قیامت والے دن یہ جو شیطان ہوگا انسانوں کے مقابلے میں سامنے آ جائے گا اور ایک گفتگو کرے گا انسانوں کے ساتھ۔ انسان اس کے اوپر لان کریں گے، تان کریں گے، بہت کچھ کہیں گے۔ یہ جملہ کہے گا شیطان اس وقت، قرآن نے اسے ذکر کیا ہے، یہ جملہ کہے گا، یہ کہے گا میری لچھے دار گفتگو پر، میری لچھے دار باتوں پر تم نے کان دھر لیے، تم نے انبیاء کے معجزات نہیں دیکھے تھے، تم نے انبیاء کی گفتگو، اتنی مدلل گفتگو، دلیل کے ساتھ گفتگو انبیاء تمہارے ساتھ کرتے تھے، دلائل پیش کرتے تھے، اور دلائل ایسے کہ ان کا دنیا میں دوڑی کوئی نہیں تھا۔ انبیاء معجزات دکھاتے، گفتگو دلائل کی دنیا میں کرتے، اور ان دلائل کو توڑ کوئی نہیں سکتا تھا۔ ادھر تو تم نے کان نہیں دھرا، تم نے میری باتوں پر کان دھر لیا، میں نے کوئی تمہیں پکڑ کر وہ گناہ میں ڈالا ہے نا، میں نے تو تمہارے سامنے ایک سبز باغ لایا، سبز باغ تمہیں دکھایا، تم نے جب وہ سبز باغ دیکھا نا تو تمہاری رالیں ٹپکنے لگ گئی، تمہاری رالیں، کبھی وہ مال کی صورت میں میں نے سبز باغ دکھایا، جی مال دکھایا، بڑا پیسہ ہے، راتوں رات یہ بن جاؤ گے، رالیں ٹپکی، تم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی میں نے نشے کی صورت میں تمہاری رالیں ٹپکا دی، کبھی میں نے حسن کی صورت میں تمہاری رالیں ٹپکا دی، جی میں نے تو تمہیں ایک رستہ دکھایا تھا، میں نے تو تمہیں پکڑ کر تم اس رستے پر نہیں لگایا، لہذا مجھ پر لان تان نہ کرو، لان تان تم کرو اپنے نفسوں پر کہ تمہارے نفسوں نے جو میری پیروی کی اور مخالفت میری کی، آج تم مجھ پر لان تان کرتے ہو۔ مجھ پر لان تان کرنے سے کیا فائدہ؟ جلنا تو آج میں نے لیا اور تم نے بھی ہے،
جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی نہ ہو، ساری حدود کراس ہو چکی ہیں جی، بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہم کھڑے ہیں۔ اب ہم نے اپنے اس ایمان کو بچانا ہے۔ یہ ایمان بچے گا قرآن کی محفلوں میں بیٹھنے سے، یہ ایمان بازار میں بیٹھ کر نہیں بنے گا، یہ ایمان فیکٹری میں بیٹھ کر نہیں بنے گا، یہ ایمان چوک و چوراہوں میں بیٹھ کر نہیں بنے گا۔ اگر اس ایمان کو بنانا اور بچانا ہے تو تمہیں مسجد کی زندگی کو اپنے 24 گھنٹے میں کچھ وقت کے لیے اختیار کرنا ہوگا، کچھ وقت کے لیے اختیار کرنا ہوگا۔ میں آپ کو خوش نصیب لوگ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، مسجد بڑی متبرک جگہ ہے اور پرفتن زمانہ ہے جی، اس زمانے کے اندر قرآن سنانا جرم بن چکا ہے، جرم بن گیا ہے، جرم جی۔ اور کچھ عرصہ یہ ہے قرآن سننے کا، کچھ عرصے کے بعد یہ جرت بھی نہیں ہوگی منبر و محراب سے، یہ جرت بھی نہیں ہوگی، آنے والا ہے یہ وقت۔ اس لیے یہ قرآن سنانا اس وقت جرم بن چکا ہے، جرم، مجرم کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ایمان بچے گا اور بڑی مشکل سے بچے گا اور اس کے لیے بڑی محنت ہے۔ ذرا شیطان کی بھی گفتگو سنیں جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور کہے گا شیطان جب سارے فیصلے اللہ قیامت والے دن کر دے گا، اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ، بے شک سنو ہے مجھ پر لعن طعن کرتے ہو، اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ، بے شک ایک وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے اس کی خلاف ورزی کر لی، میں نے بھی تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، آ جاؤ جی ادھر آ جاؤ، بڑا پیسہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑی عیاشی ہے جی، سکون ہے، راحت ہے، میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جی۔ وہاں کیا کریں گے جی؟ پھر لعن طعن ہوگی انسانوں کی طرف۔ پھر شیطان کیا کہے گا؟ وما کان لی علیکم، سنو ہے نہیں تھا میرے لیے تم پر، من سلطان، کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں پکڑ کے اس چیز کے اندر ڈالا تو نہیں ہے، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میری دعوت کو تم نے سینے کے ساتھ لگا لیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، انی کفرت بما اشرکتمونی، سنو میں انکار کرتا ہوں۔ میدان محشر میں شیطان کیا کہے گا؟ اوے سنو میں انکار کرتا ہوں تمہارے اس دعوے کا، اشرکتمونی، جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، من قبل، اس سے پہلے جو تم سے دنیا میں تم شریک ٹھہراتے تھے نا، میں نے تمہیں کہا تھا کرو سجدہ حضرت ابراہیم کی قبر کو، کرو سجدہ حضرت عیسیٰ کی قبر کو، کرو سجدہ مائی مریم کی قبر کو، یہ جتنے سجدے کروا رہا ہے یہ سارے شیطان کروا رہا ہے۔ وہ کہے گا میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ کیوں شریک ٹھہرایا؟ نہ شریک ٹھہراتے تم، میرا تو کام ہی تھا تمہیں جہنم کے اندر ڈلوانے کا جی۔ کیا کہے گا؟ انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں انکار کرتا ہوں تمہارے اس عمل کا جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس سے پہلے۔ میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ یعنی غیر اللہ کا سجدہ کرنا، یہ دراصل شیطان اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے۔ وہ کہے گا ان الظالمین لهم عذاب علیم، وہ کہے گا سنو آج ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ شیطان کہے گا آج ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، آج نہ میں اللہ کے عذاب سے چھوٹ سکتا ہوں، نہ تم اللہ
خوف سے نہیں اڑتی ہے، آج ہماری نیند دنیا کی وجہ سے اڑ جاتی ہے، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا۔ جبکہ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز رہ گئی، ایک حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا میں بتاؤں اس کا کتنا نقصان ہو گیا؟ فرمایا اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا گھر، اس کی زندگی کا سارا کاروبار تباہ ہو جائے، اس بندے کی کیا حالت ہوگی؟ یکساں اس کی بیوی مر جائے، اس کے بچے مر جائیں، اس کا گھر تباہ ہو جائے، اس کی زندگی کا کاروبار اڑ جائے۔ یہ دنیا میں جن لوگوں کے یہ ہوا ہے نا، ذرا پوچھنا ان سے، آپ نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہے اس بندے کا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ اس لیے میرے محترم، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے منہ لگانی ہے۔ ہر وقت انسان کو اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ جی یہ علماء کا، صلحاء کا، فقہاء کا، انبیاء کا کیا کام ہوتا ہے؟ مخلوق کی رہنمائی کرنا اور حاجت روائی کرنا تو عرش والے کا کام ہے۔ ہمارا کام تو رہنمائی کرنا ہے، آپ کو صراط مستقیم دکھا دینا ہے، صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے۔ جی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار جو اللہ یہ ہم سے کہلوا رہے ہیں اور دل میں کتنی مرتبہ کہلوا رہے ہیں، کبھی اس کی حقیقت کو دل میں بٹھا کے اس کے